السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس تختی نمبر 25، تختی نمبر 25 دیکھیے۔ اس میں رسم الخط یعنی لکھنے کے طریقے کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لکھے تو جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، وہ قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہوں گے، ان الفاظ کے لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا لیکن پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا، وہ صرف لکھے جائیں گے پڑھے نہیں جائیں گے۔ تو جو حرف پڑھا نہیں جاتا ہے وہ ایک الف، واو، یا، یہ 3 حرف ہیں جو کہیں کہیں پڑھے نہیں جاتے۔ تو جہاں جو حرف پڑھا نہیں جاتا قرآن میں اس پر یا تو ایک گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے چھوٹا سا، یا پھر رونگ کا نشان لگا دیا جاتا ہے، اس پر کٹ لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اور اگر اس پر کوئی نشان بھی نہیں ہوتا ہے تو اس پر زبر زیر بھی نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کچھ نہیں ہوتا ہے جس سے کہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا اسی طرح جائے گا۔ اس کو رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ دیکھیے قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان، رونگ کا نشان بنا ہوا ہے، کٹ کا نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، دیکھیے یہاں فالف زبر فا لگ رہا ہے، فا سے آگے الف ہے لیکن الف کے اوپر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا، صرف پڑھا جائے گا فا زبر فا، افا، ام، حمزہ میم زیر ام، ما، میم الف زبر ما، افا اما، تا، تا زبر تا، افا اما تا۔ سمجھانے کے لیے نیچے جو اس کے پڑھنے کی شکل ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر افا، یہاں پر الف نہیں لکھا گیا، حالانکہ ایسا لکھا ہوا قرآن میں نہیں ملے گا بلکہ یہی لکھا ہوا ہوگا، یہ صرف نیچے صرف سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ لکھا ایسے جائے گا پڑھا ایسے جائے گا۔ لام زبر لا، آگے الف ہے، یہ لام الف زبر لا ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، اس کو الف کو ہٹا دیا گیا یہاں پر، حمزہ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، یہ حمزہ یہاں پر ملا دی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ لام لام زبر لل، لا لل، لام کھڑا زبر لا، لا اللہ، حاضر ہی، لا اللہ، لا اللہ، اس کو لا اللہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لا اللہ پڑھا جائے گا۔ یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ
الفاظ اس طرح کے قرآن کریم میں کہاں کہاں ہیں؟ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6، اسی طرح پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 9۔ ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ قرآن میں یہ الفاظ کہاں کہاں آ رہے ہیں۔ ان، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، با واو مد پیش بو، انتبو، حمزہ زبر آ، انتبو آ، یہ انتبو آ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ علی زبر آ نہیں، بلکہ حمزہ زبر آ جیسے نیچے لکھا گیا ہے، انتبو آ، من نبائی، میم نون زیر من، نون زبر نا، من، با زبر با، من نبا، حمزہ زیری، من نبائی، یہ حمزہ یہ الف نہیں پڑھا گیا، بلکہ ڈائریکٹ جو پیچھے دوسرا حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، من نبائی، جیسا کہ یہاں پر لکھ دیا گیا کہ من نبائی، یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے نیچے اس کی شکل لکھ دی گئی کہ اس طرح یہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے اسی کے ہجے کیے، اسی کو پڑھ لیا تو پھر یہ یاد نہیں رہے گا، اسی کو پڑھیے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، یہاں لام علی زبر لا نہیں پڑھا جائے گا، اس پر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے، ایسے میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، ای، حمزہ زیر ای، ملائی، ملائی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ الف یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا۔ ملائی، ہا کھڑی زیر ہی، ملائی ہی، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، او، حمزہ واو زبر او، ولا او، نیچے اس کو ختم کر دیا گیا، یہ حمزہ یہاں لے آئے، واو ساکن، ولا اوضعوا، تو چونکہ یہ پڑھا نہیں جائے گا اس لیے اس پر کٹ کا نشان بنا ہوا ہے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا او، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضا زبر ضا، ولا اوضع، عین واو پیش عو، ولا اوضعوا، دیکھیے افئن مات، افئن مات قرآن کریم میں پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6 میں ہے، اسی طرح پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 3 میں بھی ہے۔ افئن مات، لا الی اللہ، اللہ کو پر کیجئے، لا الی اللہ، ہا کو جلدی پڑھیں گے اس لیے ہا کے نیچے زیر ہے۔ ان تبوء من نبائی، کیا؟ من نبائی ملائی ولا اوضعوا، تو اس بات کا اچھی طرح سے خیال رکھیے کہ جہاں اس طرح کی شکل آئے گی قرآن کریم میں تو وہاں جس طرح آپ کو سکھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہے، اس میں غلطی نہیں کرنی ہے، اور نہ یہ سوچنا ہے کہ اس پر رو کا نشان کیوں لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ تختی آپ کو یاد نہیں ہوگی تو پھر آپ سوچیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے، یہ اس طرح کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لیے جتنے الفاظ اس طرح کے قرآن کریم میں آئے ہیں ان کی یہاں پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہ الفاظ کیسے پڑھے جائیں گے، ان کی اچھی طرح سے
پوری مشق کر لیجیے. یہاں تک آج صرف 2 لائنیں رکھی.